بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ 1 لیسن میں پڑھی تھی، تو آج سورۃ البقرہ پڑھیں گے مدنیہ لفظی ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی تھی؟ یہ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی سب صورتوں میں سے ہے، مگر ایک جو آیت ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، یہ سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیات ہیں؟ اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے سب سے سٹارٹ میں سورہ فاتحہ میں ہم نے تسمیہ کا لفظی ترجمہ کر لیا ہوا ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف ہیں۔ یہ ان کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا، نہیں، ریب، کوئی شک، فیہ، اس میں فی کا مطلب میں اور ہا کا مطلب جس ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں، فیہ، جس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، یہاں پہ پہلے والا جو لام ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، متقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا، یعنی یہ کتاب عظیم ہی در حقیقت کتاب کے لانے کی مستحق ہے، جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے، جس سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا وحی کے ذریعے۔ اب ریبی کا مطلب ہے ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے اور انسان کی کم علمی کی وجہ سے فیصلہ نہ کر سکے تو کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ تو قرآن مجید اس قسم کے ہر شک سے پاک ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ السجدہ آیت نمبر 2 میں، اس کتاب کا نازل ہونا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اب ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت قرآن مجید کی متقیوں کے لیے خاص کیا گیا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 44 میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے نا وہ سب کے لیے عام ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہی اٹھاتے ہیں۔ جیسے سورج سب ہی کو روشنی دیتا ہے، مگر آنکھوں والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 3، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، یہاں پہ با کا مطلب پر ہے، غیبی، غیب پر، ویقیمون، اور یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، واو کا مطلب اور، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے
کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی یہ پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں قلب و ذہن میں جگہ دی جا سکتی، ورنہ نہیں دی جا سکتی۔ اب آگے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا یہ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوقات پر، اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب عربی میں صلات کو دعا کو بھی، صلات جو ہے نا کہ دعا کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، تشہد وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے روزانہ ہم پنجگانہ مخصوص اوقات میں تمام شرائط و صفات و اقسام کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھا جاتا ہے نا، ایسے ہی اقامت و صلاۃ سے مراد وقت کی پابندی ہے کہ وضو کی تکمیل، ارکان کے اعتدال، ترتیل قرات، خشوع و خضوع، توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز قائم کرنا۔ اب نمبر 1 کیا تھا؟ وقت کی پابندی۔ نمبر 2 کیا تھا؟ وضو کی تکمیل۔ اور نمبر 3 کیا تھا؟ ارکان کی اعتدال۔ نمبر 4 ترتیل قرات، کہ قرات کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کرنا۔ نمبر 5 خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ نمبر 6 توجہ سے نماز قائم کرنا، یعنی یہ نہیں کہ نماز کا فعل بجا لاتے ہی یا وہ نماز کو ادا کرتے ہی، کیونکہ ظاہری صورت و ہیبت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو جہاں ظاہری شکل و صورت اور اس کے تمام ارکان کامل ادائیگی اور اس کی شرائط و واجبات کے ساتھ قائم کیا جائے، اور اس کی باطنی صورت سے اس کی روح کے ساتھ، یعنی اس کے اندر حضور قلب اور اپنے قول و فعل میں کامل تدبیر کے ساتھ بھی قائم کرنا ضروری ہے۔ اب متقیوں کی تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب متقیوں کی یہاں پر تیسری صفت کیا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے نا، اس پہ سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مثلاً مال و متاع، زندگی، وقت، صلاحیت، اولاد اور روابط وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں کہ رزقناہم میں ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مال و متاع جو تمہارے قبضے میں ہے نا، تمہاری اپنے قوت اور ملکیت کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اسی نے تم کو عطا کیا ہے اور اسی نے تم کو یہ اس نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ سارا مال جو ہے نا وہ خرچ کر دیا جائے، بلکہ کہا مما، اس میں سے جو کچھ، یعنی کہ کچھ حصہ جو ہے نا، یعنی تھوڑا سا حصہ خرچ کرنا مطلوب ہے، اور وہ بھی استعمال ہوگا تو اپنے ہی بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ہم نیکسٹ آیت کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، با کا مطلب اس بھی ہے اور پر بھی ہے، ما، جو، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من، سے، قبلی کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، و، اور با پر، آخرتی، آخرت پر، وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اب اس پر یہاں پر ہے کہ اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں کہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یہ متقیوں کی جو ہے نا، یہ چوتھی صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو رسولوں پر نازل کیا گیا، اس سے مراد قرآن اور سنت ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ تو یہاں پر ہے کہ پس اس صحابہ تقویٰ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی حصے پر تو ایمان لے آئیں اور کسی حصے پر انکار کر دیں، یا ایسی طویل کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مراد نہ ہوں ایمان نہ، جیسا کہ اہل بدعت کا وطرہ ہے جو قرآن و سنت کی ان نصوص کی طویل کرتے ہیں جو ان کے قول کے خلاف ہوتی ہے، جو کہ دراصل جو ہے نا ان نصوص کے معنی کی تصدیق ہے۔ وہ اگرچہ ان نصوص کے ظاہری الفاظ کی تصدیق کرتے ہیں مگر ان پر حقیقی طور پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ سے پہلے نازل کیا، یہ آیت گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنے پر مشتمل ہے، اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا اس بات پر متضمن ہے کہ انبیاء سابقین پر بھی ایمان لایا جائے، نیز ان حقائق پر ایمان لایا جائے جن پر الہامی کتابیں خاص طور پر تورات، انجیل اور زبور مشتمل ہیں۔ اب یہاں پر متقیوں کی پانچویں نشانی کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے کی پانچویں اہم صفت آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ اب آخرت یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ذرا برابر شک نہ ہو۔ یقین عمل کا موجب بنتا ہے کہ آخرت پر یقین کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ اس جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے موجودہ نظام کو تباہ کر کے ایک نیا جہان بنائیں گے، پھر سب کو جمع کر کے حساب لیں گے، اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت انسان جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ اب اگلی آیت نمبر 5 ہے، لاسٹ والی، اولئک، یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من سے رب ہم، اپنے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ یعنی وہ متقی جن کے اوصاف یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور 5 صفات کے حامل متقیوں ہی کے لیے ہدایت ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ ہیں علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں۔ آگے ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون فلاح پانے والے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہو گئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا، خواہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہیں، تقویٰ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المائدہ 100 آیت نمبر، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا سورۃ البقرہ، جو ہم نے اس کی 5 آیتیں کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی، ہر پہ تو آپ نے اچھے سے اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہے اور کمنٹ میں جواب بھی ضرور دینا ہے۔ تو آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن و اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ بھی دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو،
اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. یہ تو ہمارا لیسن نمبر 2 سورۃ البقرہ. جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ.